مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا. یہ چوتھا استاد میری زندگی میں آیا. یعنی بات ڈاکٹر صاحب سے شروع ہوئی, پھر پیر نصیر الدین نصیر, پھر شیخ زبیر علی زئی, اور پھر مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں جب اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا مجھے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے. آپ نے فیصلہ آباد والا ایک وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے. اچھا, اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ بابا کیا کہتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس طرح کا وہ بابا ہے فیصلہ آباد میں, اور وہ ہے وہابی اور گمراہ ہے. اچھا, وہ جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا, جس طرح اہل حدیث میں آپ کوئی تحقیق کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے, تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے. اچھا, پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا, اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر تھا. وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا. وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جس طرح کوئی ضعیف واقعہ بیان کرتے اس طرح اس قسم کے مضامین تھے. میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا اسے پتا چلتا ہے یہ بندہ اہل حدیث کی طرف آیا, تو مجھے ایک ہی مثال دیتا ہے کہ مولوی اسحاق کو نہیں سننا. تو میں نے کہا یہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا, مجھے کہتا بابا بڑی چیز ہے علی بھائی, بڑی چیز ہے وہ بابا, وہ اسپیکنگ پاور تو بڑھا گئی ہے مولانا صاحب کی, باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں, اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا. تو شیخ زبیر صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز ان کی دیکھی ہوئی تھی, سی ڈیز کی فارم میں اس وقت آتی تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ نا لیکن وہ بابا گمراہ ہے. تو میں نے کہا جب اتنے گمراہ چیک کیے تو ایک گمراہ اور چیک کر لیتے ہیں. ہاں, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کرنا تھا. انہی دنوں میرے آفس میں ایک بندہ ایسا آیا جو انجینئر یونیورسٹی میں, وہ بھی دعوت اسلامی میں تھا, مجھ سے ایک سال جونیئر تھا جب میں دعوت اسلامی میں تھا, اور وہ مولانا صاحب کو ملنے جا رہا تھا. وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا کہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں اور وہ اہل حدیث سے بھی آگے جا چکا ہے. تو نا وہ جب مجھے کہا میں نا وہ ایک بہت بڑے اس دور کے عالم دین ہے فیصلہ آباد میں, بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں, تو میں انہیں ملنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے وہ مولانا اسحاق صاحب ہے. میں نے کہا یہ وہ جو بابا جی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. اچھا, کہتے ہیں آپ نے سنا؟ میں نے کہا ان کے بارے میں نے سنا تھا, لیکن آپ جا رہے ہو نا کچھ سیڈیز ان کی لے آنا وہاں سے, تو میں نا وہ دیکھوں گا, کیونکہ اس زمانے میں یوٹیوب انٹرنیٹ کون گھر میں لگواتا تھا, اسپیڈ بھی کدھر, اور یہ تو بعد میں ذرا بوم آیا نا 2015 کے اندر جا کے. تو اور مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب چینل بھی اس طرح کی کوئی ویڈیوز بھی, یہ ایک چینل بھی جو بنایا تھا وہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا, وہی اپلوڈ کرتا تھا. میں نے کبھی یوٹیوب یوز بھی نہیں کیا تھا, میں نے 2014 کے بعد اسے استعمال کرنا شروع کیا. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے سی ڈیز لے آؤں گا. وہ آیا تو پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجھے سی ڈی لا کے دی. آفس میں نا میرے وہ سی ڈی روم بھی تھا. میں نے جب پہلی سی ڈی مولانا صاحب کی ڈالی نا, آپ یقین کریں میں نے جب وہ ویڈیو کھولی نا تو وہ بندے کو عادت ہوتی ہے نا جلدی جلدی پتا لگے کیا کہتا ہے. میں نے جناب وہ کلک کر کے نا, وہ جو پہلی وہ ویڈیو کھولی تھی نا, میں نے کلک کر کے آگے کی نا, تو جو پہلا جملہ میرے کانوں پہ پڑا نا وہ صحیح بخاری کی 4108 تھی. ہاں, کہ تم میں جو خلافت چاہنے والا ہے اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا مدینہ شریف میں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے, لو جی منو تے تھلو لگی آگ تے اتو نکلی. اچھا, اور وہ عربی باتیں پڑھ کے فل بدی اس طرح ترجمہ کرتے تھے جیسے ہم اتنی فل بدی پنجابی بھی نہیں بول سکتے جتنی وہ پنجابی وہ بولتے تھے, اور اپروپریٹ ورڈز یوز کرتے تھے. میں نے جناب اتنی سی ڈی روک لی. میں جناب بخاری شریف کھول کے نا, میں نے مکتبۃ الشاملہ کھولا تو 4108 ڈالی میں نے, اور وہ حدیث میرے سامنے آئی. میں کہا میں کہ جا رہا ہے, میں سیدھا ٹھک فون ملایا شیخ زبیر صاحب کو. میں نے کہا مجھے بتائیں اگر کوئی شخص یہ کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے لگے کون گستاخ ہے جس نے بات کی ہے؟ میں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہیں علی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے. کہتے ہیں میں اتنے سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں. وہ بخاری تو پڑھا رہے تھے نا. اچھا, اور شیخ زبیر صاحب کی بخاری میرے سے کھل گئی. ٹھیک ہے, اچھا, میں نے کہا لکھا ہوا بخاری میں, آپ چیک کریں. اچھا خیر, میں آفس کی گاڑی میں واپس جا رہا تو مجھے شیخ زبیر صاحب کی کہا ہے. مجھے کہا علی بھائی واقعی لکھا ہوا یار, کتنا گستاخ تھا یار یہ, اس نے حضرت عمر کی گستاخی کی ہے. ٹون ہی بدل گئی شیخ زبیر صاحب کی, اس لینگویج میں نا وہ بات کرنا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ سارا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے ادھر سے ہی سارا خراب ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ دور میں تو ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم بھی ہوتا تھا. اب یہ دوسری بات تھی جو شیخ زبیر صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, تو کہتے ہیں دیکھیں نا اس لیے تو سنی علماء کہتے ہیں بس ثابت ہونے کے سے احترام کرنا ہے, باقی تو. اور مجھے کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بہت خطرناک ہے علی بھائی. میں نے کہا کون سی؟ اور تقتل الفیۃ الباغیہ یدعون الی اللہ ویدعونہ الی النار. اچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا شیخ صاحب سے, میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے, مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جو اگلے الفاظ ہیں. اچھا, وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے. مجھے اتنا پتا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی.
کیونکہ مسلم میں اتنی حدیث ہے، بخاری میں نا، مجھے کہتے ہیں جو اگلے الفاظ ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ مار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا جب یہ انہوں نے بات کی نا تو میں نے کہا ہو یہ پوری گیم مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر تو یہ 2 حدیثیں انہوں نے مجھے بتائی، پھر میں انہیں حدیثیں بتایا کرتا تھا کہ اے بھی لکھی جائے، اے بھی لکھی جائے، اے بھی لکھی جائے. ٹھیک ہے، تو پھر مولانا اسحاق صاحب کی وہ سیڈیز آئیں تو اس میں وہ خلافت کے وہ 12 لیکچر بھی تھے ان کے پنجابی والے، حضرت عمر کی شہادت سے لے کے حضرت حسین کی شہادت تک. وہ یقین کریں میں نے 2 راتیں جاگ کے وہ میں نے ختم کر دیے لیکچر. تو میری حالت تھی کہ میں اڈانتے میں مولانا صاحب کو پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے، اچھا خیر یہ ساری چیزیں میں نے پھر نا اسی دوران میں نے وہ ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں کچھ ریکارڈ کریں. 2011 10 دسمبر کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیق کی جائے گا. اس دوران میں مولانا صاحب کے لیکچرز دیکھ چکا ہوا تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ مولوی صاحب تو یہ تو کوئی بکری شے ہے، یہ اگلا سٹاپ ہمارا مولوی صاحب ہے. اچھا وہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا نا اس وقت تک ہماری یوٹیوب کی ویورشپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 100 150 133 95 80 70 ہوتی تھی. ظاہر ہے مجھے کسی پلیٹ فارم نے لانچ کرنا تھا تو میں نے لانچ ہونا تھا نا، خود کیا بندے نے لانچ ہونا ہے. میرا یہ حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب اپلوڈ ہوا نا 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوا تو یہ لیکچر ہر اس بندے نے دیکھ لیا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یعنی اہل حدیثوں کے مولوی. اور وہ 2-3 مہینے میں 5000 کراس کر گیا. اب تو 2-3 منٹ میں ہماری ویڈیو 5000 کراس کر جاتی ہے. تو ان 5000 میں وہ سارے ٹوٹل اہل حدیث اتنے ہی ہو گئے کوئی تھوڑا بہت سمجھ رکھنے والے ہیں انہیں سارا دیکھ لیا وہ سارے شیخ زبیر صاحب سے مغد، اور پھر وہ آپ کڑی جوڑ لیں. اچھا وہ سی ڈی نا کسی نے مولانا اسحاق صاحب کو بھجوائی یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے. مولانا اسحاق صاحب نے وہ لیکچر دیکھ لیا میرا نا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیق کی جائے گا. مولانا اسحاق صاحب کو کسی اسٹوڈنٹ نے باہر سے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس نے تو ایک لیکچر میں سب کچھ ریکارڈ کرا دیا جو آپ نے 12 لیکچر میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے بڑے طریقے سے، اور اردو میں کرایا، آپ کے تو پنجابی میں تھے. تو مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ وہ 10 منڈا کیڑا ہے. حالانکہ میں کوئی شاگرد نہیں تھا ان کا اس وقت، میری کو ملاقات تھی، ہاں ویژول شاگرد تھا کہ میں نے ویڈیو سے لرن کیا تھا، کچھ میری اپنی بھی تحقیق تھی. تو میں نے نا مولانا اسحاق صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا ایک بندے کے تھرو کہ علی کو مجھے آ کے ملے فیصلہ باد میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بھی چھٹی آئی تو میں، کیونکہ ویکینڈ پہ تو میں نے جیلم جانا ہوتا تھا، کوئی ویکینڈ سے علاوہ کوئی چھٹی آئی تو میں جاؤں گا. بائی چانس انہی دنوں میرا 23 مارچ 2012 23 مارچ کی یوم پاکستان کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور وہ جمعے کے دن آ گیا. 3 چھٹیاں ہوگی ہماری، جمعہ ہفتہ اتوار. تو میں نے کہا چلو یہ جمعے کی چھٹی ہے، ہفتہ اتوار جیلم گزاریں گے. تو جمعے کی چھٹی ہم 23 مارچ 2012 کے مولانا اسحاق صاحب کے پاس. میں نے اپنے جو دوست تھے جن کے گھر میں درس بھی دیتا تھا I-10 میں، انہیں میں نے کہا، ان کا ٹھیک ہے جی گاڑی ریڈی ہے، موٹر وے سے جائیں گے. اور ثاقب اکبر صاحب کے پاس بھی ان دوران میں شیعہ کے پاس بھی جاننا شروع ہو گیا، لیکن ثاقب اکبر صاحب جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے شیعہ، وہ رافضی ٹائپ نہیں، اس طرح کے شیعہ نہیں، رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ میرے 5ویں استاد تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں. ان سے میں نے ٹالرنس سیکھی. شیعہ کے فرقے کو میں نے اڈاپٹ تو نہیں کیا، لیکن میں نے اہل حدیث ہوتے ہوئے، سنی ہوتے ہوئے شیعہ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا کہ میں نے آبزرو کروں گی کیسے سوچتے ہیں. کیونکہ حضرت معاویہ والے مسئلے میں، یزید کے مسئلے میں تو ہم ایک پیج پہ آ چکے تھے، سوائے ایک ڈفرنس کے کہ وہ تھوڑا ایکسٹریم تھے. لیکن ثاقب اکبر صاحب ایکسٹریم نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں انہیں صحابی مانتا ہوں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. باقی حضرت علی کے ساتھ وہ بغاوت کی، وہ اقلادہ بات، باقی وہ سب و شتم کے قائل کوئی نہیں تھے. توحید بھی ان کی مارے والی تھی. تو وہ بھی 2010 سے ٹل ان کی ڈیتھ تک اچھا ان کے ساتھ رہا. پاکستان کے دینی مسالک، ان کی کتاب بھی میں نے آپ لوگوں کو تعارف کروائی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کے وہ بھی بڑے عاشق تھے. انہوں نے کہا کہ جب بھی تم گئے مجھے بھی لے کے جانا، انہیں بھی ہم ساتھ لیں گے. ایک سوال، وہ 40 کوسچن بھی مولانا اسحاق میں اینڈ پہ جا کے ان کا بھی ریکارڈ ہے آڈیو میں، یعنی وہ پیچھے بیٹھے ہیں، ویڈیو میں تو میں بھی نہیں نظر آ رہا، میری آواز ہے کیونکہ کیمرہ ایک تھا نا. 23 مارچ 2012 کو ہماری ملاقات ہوئی اور یہ ریکارڈنگ جمعے سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ ہم صبح پہنچ گئے تھے وہاں 10:30 بجے. کیمرہ مین کو انہوں نے بلا لیا، میں نے 40 کوسچنز لکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے وہی زیادہ تر یہ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کیے. سرکار وہ جو 40 کوسچنز ہے نا، وہ علم کا وہ شاہکار خزانہ ہے. وہ آپ جب بھی دیکھیں گے نا آپ کو نئی بات اس میں سے پتا چلے گی. 10 دفعہ تو میں دیکھ چکا ہوں خود. ہر دفعہ میں کہتا ہوں یار یہ مولانا صاحب نے جو ایک چھوٹا سا جملہ بولا تھا، اچھا یار یہ بہت بڑی بات تھی، اس سے ریلیٹ ہوتی ہے. اس وقت تو ہم کیجول، ظاہر ہے کہ مجھے ٹینشن تھی، میں نے سوال بھی پورے کرنے 1.5 گھنٹے میں جواب بھی. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جملہ اور ایسا چھکا مارتے تھے کہ جناب وہ بات صرف مولانا صاحب کے دماغ میں ہی آتی تھی. تو وہ ریکارڈنگ وہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی، اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی.